اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی بحولہ ودنا بطولہ مانہ کل عظیمت وازل وکاشف کل غنیمت وفضل احمدہ علی عواطف کرمہ وثوابغ نعمہ واؤمن بہ اولا بعدیا واستہدیہ قاہرا قادرا واتوکل علیہ کافیا ناصرا ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المیامین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحکیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ المصباح فی زجاجہ. صلوات پڑھیے محمد. ایک اس سے بلند اور بہتر صلوات محمد والے. مجلس اعضاء برائے اثار ثواب مرحومہ و مغفورہ محترمہ تنویر آرا ابن مرزا ارشد حسین کے لیے منعقد ہے اور دیگر جو نام لیے گئے انہیں بھی شامل کیا گیا. دیکھیے مجلس ایصال ثواب یقیناً مقصد اور ہدف ایک ہی ہے کہ ثواب کا پہنچایا جانا، لیکن بات اس پر غور طلب بات یہ ہے کہ ثواب پہنچے گا کس طرح اور ثواب پہنچانے کا طریقہ کار جو بیان کیا گیا ہے وہ کیا کیا ہو سکتا ہے. تو لیجئے اگر ہمارے درمیان سے کوئی بندہ رخصت ہو جاتا ہے، کوئی چاہنے والا، کوئی عزیز، کوئی ہمارا پیارا ہمارے درمیان سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہم اس کے لیے مختلف اذکار، کام، عبادات اس طریقے کی انجام دیتے ہیں کہ جن کا ثواب ہم اس مرحوم کو ہدیہ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر میرا کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہوا تو میں نے کوئی پکوان تیار کروایا اور اس پکوان کو لوگوں کے درمیان تقسیم کیا اس نیت سے کہ اس پکوان کے کھلانے جانے کا ثواب اپنے مرحوم کو ہدیہ کروں تو یہ ثواب پہنچ جائے گا. میں کوئی لباس بنواؤں اور لباس بنوا کر کسی کو اس نیت سے دوں کہ جب جب یہ لباس پہنا جائے گا اور اس لباس کے پہننے کے بعد جب جب عبادت انجام دی جائے گی تو اس عبادت کے ثواب میں میرا مرحوم بھی شامل ثواب ہو جائے گا. تو لیجئے یہ تو کام مختلف انداز میں کیے جاتے ہیں. اور ذکر کی بات کی جائے تو قرآن خوانی کی جاتی ہے، تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، دعائیں پڑھی جاتی ہیں، مفاتیح الجنان اٹھا لی جاتی ہے. تو یہ تمام تر اذکار کیوں کیے جاتے ہیں؟ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ اس کے ثواب میں مرحوم کو شامل کیا جا سکے. لیکن ذرا ایمانداری سے بتائیے گا کہ اگر میں یہاں آ کر ممبر پہ بیٹھوں اور کہوں کہ دیکھیے سرکار موت ہر ایک انسان کو آنی ہے اور موت یہ اور موت وہ اور موت فلانا، موت دھماکہ، توجہ فرما رہے نہیں بھائی؟ جتنے بھی افراد یہاں بیٹھے ہیں ہر ایک زندہ ہے اور جو بھی زندہ ہے اسے یقین ہے کہ بے شک موت آنی ہے. اور پریشان بھی ہونا چاہیے انسان کو اپنی موت کے حوالے سے، لیکن پریشان زیادہ اس وقت ہونا چاہیے کہ جب دل میں اس پر عقیدہ نہ ہو کہ جو موت کو بھی گلزار بنا دیا کرتا ہے. اس وقت گھبرانا چاہیے، اس وقت پریشان ہونا چاہیے. تو دیکھیے میں یہاں پر ذکر کرنے میں اور آپ یہاں پر بیٹھے، آپ دھوپ میں گھر سے نکلے، فرش ادا تک تشریف لے کر آئے اور یہاں پر مجلس میں آنا، تو دیکھیے فقط ایک مقصد نہیں ہے کہ آپ کی کوئی رشتہ داری تھی مرحومہ سے،
مرحومہ کے بیٹے آپ کے آفس کے کولیگ ہیں, مرحومہ کے بھائی سے آپ کا کوئی تعلق, توجہ فرما رہے نہیں بھائی. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایصال ثواب میں اسی لیے جایا جاتا ہے کہ رشتہ داری نبھا لی جائے, لیکن حقیقی مقصد اور ہدف کیا ہے؟ مقصد اور ہدف جو حقیقتاً یہ ہے, اور وہ ہدف یہ ہے کہ ثواب کو پہنچایا جائے. تو اس فرش عزا کے ذریعے سے ثواب کے پہنچائے جانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ بھائی جب اتنے اوراد و وظائف ہو رہے ہیں, جب اتنے اذکار ہو رہے ہیں, جب اتنی عبادتیں ہو رہی ہیں, پکوان تیار کروائے جا رہے ہیں, لباس تقسیم کیے جا رہے ہیں, ہر ایک کام مرحومہ کے نام پر ہو رہا ہے, تو یہ اسی ذکر کا انعقاد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو بس ذکر کا انعقاد کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ سب سے عظیم ترین عبادت, سب سے بلند ترین عبادت, عبادتوں میں بہترین عبادت کہ جس کے لیے خود رسول نے کہا الذکر علی عبادہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. بس رسول کے ان اقوال کے پیش نظر ہم اس ذکر کا انعقاد کرتے ہیں تاکہ اس عبادت کا بھی ثواب پہنچایا جائے کہ جس کو رسول اسلام نے عبادت کہا ہے. لیجئے یہ ذکر تو یقیناً بالخصوص اب جس کا نام ہی تنویر ہو, دیکھیے مردوں میں بھی یہ نام ہوتا ہے, خواتین میں بھی یہ نام ہوتا ہے, لیکن اگر آپ غور کریں تو لفظ تنویر, اور میں نے سرنامہ کلام میں جس آیا وفِ ہدایہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, یہ سورہ مبارکہ نور کی آیت ہے, اور مشہور و معروف آیت اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کمشکات. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے, اور مشکات, مثل نور ہی کا مشکات. مشکات کسے کہا جاتا ہے؟ یہ لفظ بھی آپ نے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا, اکثر لوگ اپنی اولادوں کا نام رکھا کرتے ہیں مشکات. مشکات قرآن میں آیا, سورہ نور میں آیا, اور مشکات کہا کسے جاتا ہے؟ مشکات اس طاق کو کہتے ہیں کہ جس طاق کے اندر چراغ رکھا جاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ اللہ کا نور ایسے چراغ کی مانند ہے, المصباح فی زجاجہ, ایسا چراغ کہ جسے کوئی کبھی روشن کرنے والا نہیں تھا. عجیب بات ہے, کبھی روشن کرنے والا نہیں تھا, اور یہ ایسے طاق میں رکھا ہوا ہے, المصباح فی زجاجہ, اور اس کے اطراف میں ایسے شیشے ہیں کہ جن شیشوں سے اس طاق کے ذریعے سے یہ نور اس انداز میں نکل رہا ہے کہ اپنے اطراف کی ہر جگہ کو یہ نور روشن کرنے والا ہے. تو بات دیکھیں یہ ہے کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پروردگار عالم نور ہے, جس نے خود اپنے آپ کو نور کہہ دیا. لیکن یہ نور ہمیں نظر کیسے آئے, یہ نور کا مشاہدہ ہم کیسے کریں؟ یہ جو سورج سے شعاعیں نکل رہی ہیں, بھائی کیا یہ اللہ کا نور ہے؟ یا جو بلب سے روشنی نکل رہی ہے, کیا یہ اللہ کا نور ہے؟ جو میری آنکھوں کے اندر موجود ہے, کیا یہ اللہ کا نور ہے؟ لیکن اللہ نے کہہ دیا اللہ نور السماوات والارض, زمین و آسمان کا نور اللہ ہے. اب یہ اللہ کے نور کو اگر ملاحظہ کرنا چاہیں, لیکن اللہ نے صرف نور نہیں کہا بلکہ اس نور کی کوالٹیز اور خصوصیات کو بھی بتایا اور سمجھایا کہ زمانہ پہچان سکے کہ اس نور کی خصوصیات کیا ہیں. المصباح فی زجاجہ, ایسا مصباح ہے, ایسا چراغ ہے جو زجاجہ ہے, ہر طرف کو, ہر کونے کو روشنی دینے والا ہے. یعنی اس نور کے روشن ہو جانے کے بعد کوئی گوشہ ایسا باقی نہیں رہتا کہ جس تک نور نہ پہنچ رہا ہو. قابل غور بات یہ ہے کہ نور تو پہنچ رہا ہے, لیکن دیکھنے والا اگر اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہو تو چاہے نور پہنچ رہا ہو یا جگہ روشن ہو, اب یہ کمرہ کتنا روشن ہے, لیکن اگر آپ اپنی آنکھیں کس کے بند کر لیجئے تو بھائی اتنے نور کے ہونے کا, اتنی روشنی کے ہونے کا کوئی فائدہ, توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات, یقیناً نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ آپ دیکھنا نہیں چاہتے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے نور کے ذریعے سے زمین و آسمان کو روشن کر دیا, اور ایسا نور ہے کہ کوئی گوشہ اس کے اجالے سے خالی نہیں ہے. کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اندھیرا رہ گیا ہو. تو تفسیر میزان لکھنے والے, تفسیر قمی لکھنے والے علماء تفاسیر نے لکھا کہ یہ جو نور اللہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں زمین و آسمان کا نور ہوں, اور یہ ایسا نور ہے جو زمین و آسمان کے گوشے گوشے کو روشن کرنے والا ہے. اس نور سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے.
اور یہ جو نور کا سلسلہ چل رہا ہے جو زمین و آسمان کو روشن کر رہا ہے، کوئی گوشہ اس کی روشنی سے خالی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا بتائی؟ اس کی وجہ یہ بتائی کہ جناب سیدہ کو یہاں نور اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ وہ نور ہے جو زمین و آسمان کو روشن تو کر رہا ہے، لیکن ہر صدی میں منتقل ہوتا رہے گا۔ کس انداز میں منتقل ہوتا رہے گا؟ تو یقیناً اگر اسی آیت میں دیکھا جائے تو مشکات اور مصباح، یہ دو الفاظ علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ یہاں مشکات سے مراد حسن مجتبیٰ ہیں اور مصباح تو سید الشہداء کو ہی کہا جاتا ہے کہ وہ حسین کے جس کے لیے خود رسول کہتے ہوئے نظر آئے ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی، مولا آپ کو سلامت رکھے، بزرگان تشریف فرمائیں، مجھ سے بہتر جاننے والے پڑھے لکھے افراد ہیں، لیکن اگر بولیں گے تو مجھے اندازہ ہوتا رہے گا کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ مولا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ یقیناً مجھے بھی اندازہ ہے اتوار کا دن ہے، لوگ اکثر ان اوقات میں دوپہر کے وقتوں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ یہاں فرش ادا پر تشریف لائے ہیں تو بے شک اس بات کو یقینی طور پر تسلیم کر لیجئے کہ اس کا اجر نہ میں دے سکتا ہوں، نہ بانی مجلس ادا دے سکتا ہے، نہ اہل خانہ دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی اجر دینے والا ہے تو وہ فقط اور فقط ذات جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے۔ اور یقیناً فرش ادا پر آنے کے لیے اگر آپ نے اپنے آرام کو ترک کیا ہے، اپنی دوپہر کی نیند کو خراب کیا ہے، توجہ فرما رہے نہیں، ذرا سی زحمت آپ نے برداشت کی، آپ یہاں تک آئے، دھوپ میں پسینہ آپ نے بہایا، تو یہ 2 روایتیں 4 روایتیں دیکھنے کے بعد، 4 کتابیں دیکھنے کے بعد میں یقین کی منزل پر کھڑے ہو کر یہ جملہ کہنے کا روادار ہوں کہ جو زحمت آپ نے فرش ادا پہ آنے کے لیے اٹھائی ہے، یہ زحمت جو آپ نے آج اس دنیا میں اٹھا لی، یہ آپ کو روز محشر کی زحمتوں سے بچانے میں مددگار ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد کی ذات پر۔ اب اگر آپ حضرات کی اجازت ہے تو ذرا اس حدیث رسول پر، اس قول وہ قول ہے جو ہم اپنے گھروں میں قبور کے اندر جا کے لگاتے ہیں، یہ ہر امام بارگاہ میں، ہر جگہ، ہر خانے میں یقیناً ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ ماننا کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہے؟ تو حضور ترجمہ یہ ہے کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات بھی۔ سادہ سا ترجمہ ہو گیا، لیکن یہ ہدایت کا چراغ کیوں کہا؟ اگر توجہ فرمائیں، سورہ نور سے میں اس قول پر آیا ہوں تو یقیناً کوئی وجہ ہے اور کچھ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ رسول نے ہدایت کا چراغ کہا اور نجات کی کشتی کہا۔ ہدایت کا چراغ، بھائی یہ شفاعت کا چراغ ہو جاتا، یہ نجات کا چراغ ہو جاتا نہیں، ہدایت کا چراغ۔ اب اگر آپ حضرات میرا ذرا سا ساتھ دیں تو ایک مثال دینی ہے تاکہ نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ میں دنیا کا امیر ترین کبیر ترین آدمی ہو گیا، دنیا کی ساری مال و دولت، توجہ فرما رہے ہیں، تو کم سے کم الہی آمین ہی بول دیں، مولا تمام تر ممکن حالات کو بہترین حالات میں تبدیل فرمائے۔ محمد والے محمد صلوات۔ تو مثال میں ذرا سا آگے جا کے بلا جائے گا، اسی لیے میں نے اوپر رکھ کر دی تھی تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ میں دنیا کا امیر ترین آدمی ہو گیا، سب سے زیادہ امیر آدمی ہو گیا، میرے پاس ہر ایک گاڑی ہے، ہر ایک مکان ہے، ہر ایک دولت میرے پاس ہے، ساری چیزیں دنیا کی میرے پاس ہے، بہترین مکان، بہترین سواری۔ لیکن اگر میں ہدایت یافتہ نہیں، ذرا سا بولے تو بات آسان ہو جائے، بھائی ساری دولتیں میرے پاس ہیں لیکن اگر دولت ہدایت سے ملا تو کیا خیال ہے؟ بھائی اگر میں آنکھ بند کروں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو کیا کہا جائے گا؟ بھائی مال تو بہت تھا لیکن ایسے مال کا فائدہ، بھائی ایسے دولت کا کیا فائدہ کہ جو انسان کو ہدایت سے دور کر دے۔ اگر بغیر ہدایت رہ جاؤں اور دنیا سے اسی عالم میں رخصت ہو جاؤں تو زمانہ یہی کہے گا کہ دنیا بیکار گزاری، اتنا بھی مال ہو دنیا آپ کی بیکار ہو جائے گی اگر آپ کے پاس، اور آپ کو سلامت رکھے، اگر آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے، اگر ہدایت سے محروم ہے تو دنیا بیکار ہے۔ اچھا جی، بڑی نمازیں پڑھتے تھے، بڑی
کی روزے رکھتے تھے. مولانا انتہائی متقی پرہیزگار پہلی صف میں کھڑے ہوئے نظر آتے تھے. ہر مجلس ماتم میں ہر جگہ پر آپ کھڑے ہوئے مولانا ہمارے لیے جہری صاحب نظر آ رہے ہیں. لیکن روز محشر آپ نے کیا دیکھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گناہ اتنے تھے، بظاہر بڑے متقی پرہیزگار تھے، گناہ اتنے تھے کہ روز محشر نجات سے محروم رہے. مولانا سلامت رہے. ذرا سی مشکل بات ہے مشکل گناہ کے راستے میں ابھی آسان ہو جائے. دنیا اگر ہدایت کے بغیر گزر جائے تو دنیا کی زندگی کتنی حسین کیوں نہ گزری ہو، اگر ہدایت سے خالی ہے تو دنیا بیکار. اور اگر نجات سے خالی ہے تو چاہے اعمال کر کر کے کوئی انسان دنیا میں مر جائے، اگر نجات نہ حاصل ہوئی تو بغیر نجات کے آخرت بیکار. اب ذرا غور کیجئے گا، میرے ساتھ ہو جائیے گا. مولا آپ کو شاد و آباد رکھے، تمام تر زمینی اور آسمانی آفتوں سے آپ کو اپنے امان میں رکھے. لیجئے رسول نے کیا کہا؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں ہدایت والے ہو جاؤ اور آخرت میں نجات والے ہو جاؤ تو زیادہ سر مارنے کی ضرورت نہیں ہے. بس میرے نواسے حسین ابن علی کا دامن تھام لینا. یہ وہ حسین ہے جو دنیا میں ہدایت دے دے گا، آخرت میں نجات دلوا دے گا. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. دنیا میں ہدایت ہے تو ہدایت کا چراغ حسین ابن علی کی ذات ہے. اب اگر کوئی ہدایت کر رہا ہے یا حاصل کرنا چاہتا ہے تو مجبور ہے قول رسول کے اس بریکٹ کے اندر اسے حسین ابن علی تک پہنچنا ہی پڑے گا لازماً. اور اگر محشر میں چاہتا ہے نجات والا بن جائے تو بغیر حسین کے نجات ممکن نہیں ہے. تو عزیزوں یہی عزاداری ہے جو سید الشہداء سے نزدیک کرتی ہے، قریب کرتی ہے. مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور یقیناً ایک عزادار، ایک ماتمدار، ایک مولا کی پرسادار، ایک ایسی اولاد کی تربیت کرنے والی کہ جنہوں نے مجلسیں کرنا سکھائیں، مجلسیں رکھنا سکھائیں، ذکر کا احترام کرنا سکھایا اور ایک اچھا عقیدہ رکھتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت کی. تو بھائی اس سے اچھا کوئی اور تحفہ نہیں ہو سکتا. اور اتفاق کی بات یہ کہ تنویر، میں نے کہا لفظ تنویر آپ نے نام میں استعمال ہوتے ہوئے دیکھا، مردوں کے لیے بھی ہوتا ہے، خواتین کے لیے بھی ہوتا ہے. تنویر کیسے کہا جاتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے انسان نور والا ہو. تو اگر میں اپنے بچے کا نام رکھنا چاہوں نور والا تو میں اپنے بچے کا نام رکھوں گا منور. توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات. لیکن اگر میں اپنے بچے کا نام تنویر رکھ رہا ہوں یا بچی کا نام تنویر رکھ رہا ہوں تو یہ لفظ تنویر کا کیا معنی ہے؟ بھائی ایک تو ہوتا ہے خود نور والا اور ایک وہ ہوتا ہے جو نور کا تقسیم کرنے والا ہو. بس جو نور کو تقسیم کر دے اسے تنویر کہا جاتا ہے. اب جس خاتون نے اپنی زندگی میں نور ولایت علی کو اولاد میں تقسیم کیا ہو، توجہ فرما رہے ہیں، ایک صلوات پڑھ دیجئے مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے. اس سے اچھی تربیت نہیں ہو سکتی زمانے میں کہ بچہ ولایتی ہو جائے، بچہ عزادار ہو جائے، بچہ نمازی ہو جائے، بچہ حلال و حرام کا فرق کرنے والا ہو جائے. اس سے اچھی تربیت نہیں ہو سکتی. اور جو ماں باپ کا سب سے بڑا حق ہے، سب سے پہلا تو یقیناً یہی حق ہے کہ ولایت علی کی تربیت دی جائے، تہذیب سکھائی جائے، عزاداری کی اٹھنے بیٹھنے کے سلیقے انداز سکھائے جائیں. اور ایک اچھی بات جو ماں باپ کے اوپر فرض ہے، لازم ہے، وہ یہ کہ اپنے بچے کا اچھا نام رکھا جائے. توجہ فرمائیے گا، اچھا نام رکھا جائے، اپنی اولاد کا اچھا نام رکھا جائے. اب کیا ہوا سرکار، بیٹی ہوئی، کسی کے یہاں اولاد ہوئی، فون آیا، یار مولانا بیٹا ہوا ہے، بیٹی ہوئی ہے، کوئی ایسا نام بتائیں یونیک نام، ایسا نام رکھ لیں گے کہ نام پکارنے میں زبان ہی جو ہے وہ آپ کی بل کھا جائے، لڑکھڑا جائے، گلے میں جو ہے وہ ہوا اٹک جائے. ایسے نام، اور وہ اداکاروں سے، فلانا سے، دھماکہ سے، اور ڈرامے میں یہ آیا تھا تو فلانے میں یہ آیا تھا، اور نام اٹھا کر رکھ لیے جائیں گے. اچھا یہ پرانے نام جو ہو گئے، اب دیکھیے پرانا نام ہے نا، لیکن کتنی پیاری تشریح ہوئی، کتنا اچھا معنی نکلا، کتنا اچھا ترجمہ نکلا. اب ناموں کا انتخاب کرنے میں لوگ پتہ نہیں کیوں، فلاں اداکار مجھے بہت پسند ہے، فلاں اداکارہ بہت اچھی لگتی ہے، فلاں نام، اچھا یہ نام تو ہو گئے، کیا آل محمد کے القابات ختم ہو گئے؟ بھئی کیا آل محمد کے القابات نہیں ہیں؟ نام تو چلیے بہت معروف ہیں، بہت مشہور ہیں، کتنے عام نام ہیں، کتنے کامن نام ہو گئے، علی، حسن، حسین، توجہ فرما رہے ہیں، سجاد،
کتنے عام نام ہو گئے. اور جب اپنی اولاد کا نام رکھنے کی باری آتی ہے بولتے بھائی اتنا عام نام ہم نہیں رکھیں گے. یہ ہمارا انداز بن گیا ہے. اب یہ بہرحال پھوٹی قسمت ہے یا کیا معاملہ ہے, یا ہمارے عقلوں پر پردے پڑ گئے ہیں, کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ, یہ کس نے برین واش کر دیا کہ ہم ان ناموں کو عام کہہ رہے ہیں, جبکہ جہاں ہمارے عقیدے کے مطابق روایت کا جملہ ہے کہ سید الشہداء کہتے ہوئے نظر آئے, اگر خدا مجھے 100 بیٹے عطا کرتا تو میں 100 کے 100 کا نام علی رکھتا. خبردار کبھی ان ناموں کو عام نہ گردانیے بھائی. ہاں بہت زیادہ معروف ہیں, بہت زیادہ لوگوں کے گھر میں ہیں, خاندان میں, تو کسی لقب پر نام رکھ لیا جائے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد کی ذات پر. بس عزیزوں, یہ ہدایت کا سلسلہ, یہ نور کا سلسلہ, اور یہ نور اور ہدایت کا سلسلہ کہ جہاں سے چلا, خدا نے اپنی ہدایت کو اور اپنے انوار کو اگر زمانے میں پھیلایا ہے تو وہ آل محمد کے ذریعے پھیلایا. اور یہ آل محمد ہی وہ ذریعہ ہیں کہ جن کے ذریعے انسان خدا کو پہچانتا ہے. اگر آپ حضرات کی اجازت ہے, سننا چاہتے ہیں تو ایک آیت مزید آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھ کر بتائیے کہ آپ حضرات سننا چاہتے ہیں. ذرا ایک ایسی صلوات پڑھ دیجئے کہ جو افراد شاید سو رہے ہیں وہ بیدار ہو جائیں. اللہم محمد. سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے, مختصر سی زحمت ہے, اس کے بعد مصائب اور آپ کے لیے دعا. دیکھیے ہدایت کا سلسلہ, یہ نور اور ہدایت کا سلسلہ, اسے سمجھنا تھوڑا ضروری ہے. لیکن پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حکیم سورہ مبارکہ آل عمران کیا ارشاد فرما رہا ہے, اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ الَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. اچھا یہ آیت جب سماعتوں سے ٹکرائی اور میں نے دیکھا بحیثیت طالب علم تو میں بڑا حیران ہوا, بہت پریشان ہوا. اور قرآن کافی ہے انسان کو پریشان کر دینے کے لیے. اگر جملہ آپ تک پہنچ جائے, قرآن کافی ہے انسان کو حیران و پریشان کر دینے کے لیے. بھائی انسان جو ہے وہ مغالطے میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے, اور انسان پریشانی میں ہی رہتا ہے اس وقت تک جب تک در آل محمد پر نہ آ جائے. بھائی آیت میں نے آپ کے سماعتوں کی نظر کی, ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ ارشاد رب العزت ہوا, اللہ ارشاد فرما رہا ہے, ان اول بیت, بے شک اول بیت اگر میں نے کوئی بنایا, الذی ببکۃ مبارکا, اسے خانہ کعبہ مکے کے اندر بنوایا اور مبارک بنوایا. اچھا یہاں مبارک سے مراد بابرکت بھی ہے اور طیب اور طاہر بھی ہے اگر توجہ کی جائے. بھائی کعبے کی تعمیر کرنے میں کون شامل تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام, مولا آپ کو آباد رکھیں. حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا حکم خدا پر, اور جب کعبہ بنانے لگے تو خود مٹی اور گارے میں اترے, اپنے ہاتھ بھی مٹی میں ڈالے, ہاتھوں سے بلاک بنائے, پوری عمارت بنائی, کیونکہ اللہ کا حکم تھا. اور یہ جو عمارت بن رہی ہے یہ ابراہیم اپنے آرام کے لیے نہیں بنا رہے, اپنے رہنے کے لیے نہیں بنا رہے, بلکہ یہ جو عمارت تعمیر ہو رہی ہے یہ ہے بیت اللہ, یہ ہے اللہ کا گھر. تو اب ابراہیم نے زحمت اٹھائی, میں ہاتھوں کو جوڑوں یا نبی اللہ, آپ صاحب شریعت ہیں, آپ صاحب رسالت ہیں, آپ صاحب نبوت ہیں, تو آپ کیوں اپنے ہاتھ گارے اور مٹی میں ڈال رہے ہیں؟ بھائی 4 مزدور بلائے جاتے اور ان سے عمارت کی تعمیر کروائی جاتی. تو اب ابراہیم پلٹ کر جواب دیں گے, اور کتابیں اور روایات یہ کہتی ہیں کہ ابراہیم پلٹ کر جواب یہ دیں گے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جو تعمیر ہو رہا ہے وہ ہے اللہ کا گھر. اگر میں 4 مزدور بلواؤں تو نہ جانے کون نجاست والا ہو, کون طہارت والا ہو, کس کے ہاتھ نجس ہوں, کس کے ہاتھ پاک ہوں. میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے بیت کی تعمیر میں ذرا سی بھی نجاست شامل ہو جائے. تو اب نبی نے اپنا تو اصول بتا دیا, لیکن قیامت تک کے لیے ہمیں قاعدہ دے دیا کہ بھائی دیکھو جب اللہ کے بیت کی تعمیر میں کوئی نجاست شامل نہیں ہو سکتی تو اہل بیت میں کوئی نجاست کیسے شامل ہو سکتی؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد کی ذات پر. لیجئے کعبے کو مبارک بنایا, لیکن آگے بڑھ کر پریشان کرنے والی بات کہی. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اچھا مبارک ہے, کعبہ ہے, محترم ہے, پاک و پاکیزہ ہے, طیب و طاہر ہے,
لیکن اب قرآن نے آگے بڑھ کر عجیب بات کہی، وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ کعبہ ہدایت کرتا ہے عالمین کی. اگر توجہ فرمائیں، عالم کی نہیں کر رہا، صرف مکے کی نہیں کر رہا، کوئی حد نہیں ہے. اچھا حد سے میں ذرا سا پیچھے آیت میں اگر آپ کو لے جاؤں، ان اول بیت وضع للناس، توجہ فرمائی، للناس لفظ کو محفوظ کیجیے گا. اچھا ناس یہ وہ لفظ ہے کہ جس کے نام پر آپ کو قرآن میں پورا سورہ نظر آ جائے گا. سورہ مبارک ہے ناس، قل اعوذ برب، مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ لفظ ناس کا کیا معنی ہے؟ رب الناس ہے، کعبہ جو ہے وہ ہدی للناس ہے. توجہ فرما رہے ہیں، یہ رب بھی ناس کا ہے اور کعبہ بھی ناس کا ہے. یہ ناس ہے کیا؟ تو قرآن کی تفسیر اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو قرآن میں سورہ انسان بھی مل جائے گی، سورہ دہر جسے کہا جاتا ہے، حل اتی الی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. یہ آیت آپ کی سنی ہوئی ہے یقیناً. سورہ انسان کے نام سے پورا سورہ موجود ہے. لیکن جب پروردگار عالم آدم سے لے کر قیامت میں پیدا ہونے والے آخری بچے تک کو مخاطب کرتا ہے، اس وقت لفظ ناس استعمال کیا جاتا ہے. یہ انسانیت کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو اب اللہ ناس کا اللہ ہے، کعبہ ناس کا ہے، رسول ناس کا ہے. تو اب جو رسول کی جگہ پر آئے، ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ ولی اور خلیفہ بھی ناس کے لیے ہونا چاہیے، یعنی اول سے آخر کے لیے. تو یہ کعبہ ہدایت کر رہا ہے. اب کعبہ ہدایت کیسے کرتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا؟ آپ حج و عمرے کے لیے گئے، اگر نہیں گئے تو پروردگار اس ذکر کے صدقے میں ہر ایک مومن کو یہ سعادت نصیب فرمائے، اور ساتھ ساتھ مقامات مقدسہ کی زیارتیں بھی نصیب فرمائے. جو بار بار جانے والے ہیں پروردگار عالم آئندہ بھی انہیں بلانا نصیب کرے، وہاں پر جانا نصیب کرے. ہدایت کرتا ہے کعبہ. کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کعبے کے پاس گئے حج کے لیے یا عمرے کے لیے، کوئی شخص گیا ہو واپس آیا اور آ کر بتائے کہ بھائی کعبے کے پاس میں جب گیا تو کعبے نے تو میری ہدایت کر دی. بھائی آپ نے کبھی سنا؟ کعبے نے بتا دیا کہ دیکھو نماز جو ہے وہ ایسے نہیں پڑھتے، ایسے پڑھتے ہیں. روزہ جو ہے وہ سورج میں نہیں کھولتے بلکہ رات میں کھولتے ہیں. کعبے نے بتا دیا واجبات کو ادا کرتے رہنا، محرمات سے بچتے رہنا. کعبے نے مجھے بتا دیا نماز کی پابندی کرنا. کعبے نے ہدایت کر دی. کبھی آپ نے ایسا سنا؟ بھئی اگر سنا ہے تو آپ حضرات بول سکتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. نہیں سنا، کعبہ تو ہدایت نہیں کر رہا، لیکن قرآن میں آیت موجود ہے کہ یہ کعبہ ہدایت کرتا ہے ہدی للعالمین، اور ہدایت بھی عالمین کی کر رہا ہے. یہ وہی لفظ ہے، اگر دیکھا جائے وہی مزاج ہے جیسے الحمدللہ رب العالمین ہے. اسی طرح کعبہ ہدایت کر رہا ہے تو لفظ رکھا گیا ہدی للعالمین. جس طرح اللہ کائنات کا رب ہے، عالمین کا رب ہے، اسی طرح کعبہ عالمین کی ہدایت کر رہا ہے. ایک مرتبہ تفسیر میزان نے لکھنے والے نے لکھا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کسی نے لکھا کہ کوئی شخص فرزند رسول کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا ہے فرزند رسول یہ جو کعبہ ہدایت کر رہا ہے عالمین کی، یہ عالمین کی ہدایت کس طرح سے کر سکتا ہے، اور کیسے ممکن ہے کہ کعبہ عالمین کی ہدایت کرے جبکہ کعبہ نہ بولتا ہے نہ اپنی جگہ سے ہلتا ہے، اور کعبہ یقیناً مبارک ہے، بابرکت ترین ہے، لیکن یہ ہدایت کیسے کرتا ہے. ایک مرتبہ امام مسکرائے اور آپ کی سماعتوں کی نظر جیسے دل چاہے ویسے سنیے گا. چھٹے امام نے ارشاد فرمایا مسکراتے ہوئے کہ یہاں مراد ظرف نہیں ہے بلکہ مظروف ہے. ظرف نہیں ہے بلکہ مظروف ہے. اچھا نوجوانوں کو لفظ تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں. مثال کے طور پر بھائی یہاں ابھی مجلس ہوگی اور یقیناً گزشتہ 1.5 مہینے سے غالباً 2 مہینے سے مجلس ادا میں مصروف ہیں. پروردگار عالم ہر ایک مومن کو مصروف رکھے اور یہ تبرک کی نیازیں اور بریانیاں کھانا نصیب کرتا رہے تاکہ انسان کا عقیدہ اور دماغ اپنی جگہ پر باقی رہے. تو یہ جنت کی غذائیں. آپ فلاں جگہ مجلس میں گئے، مثال کے طور پر بھائی آل ابا میں مجلس میں گیا، وہاں بریانی اتنی مزے کی تھی کہ میں نے 2 پلیٹ بریانی کھا لی. بھائی میں نے 2 پلیٹیں کھا لی. اچھا پھر بریانی کے بعد چائے بھی تھی اور چائے اتنی لذیذ تھی کہ میں 2 کپ پی گیا. اگر آپ حضرات توجہ فرمائیں اور بیدار ہو جائیں، مولا آپ کو سلامت رکھے. لیجئے 2 پلیٹ بریانی، 2 پلیٹ کھا جانا
تو بھائی پلیٹ، وہ جو ظرف ہے، جو کانچ کی پلیٹ ہے بھائی، وہ تو بہت دور کی بات ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اگر کوئی کھا کے دکھا دے تو اگلی ملاقات اس انسان سے ICU میں ہو جائے گی۔ بھائی یہاں پر مراد وہ ظرف نہیں ہے، وہ پلیٹ نہیں ہے جو کانچ کی یا پلاسٹک کی موجود ہے، اس سے مراد ہے، آپ مجھے کہیں گے کہ بھائی 2 پلیٹیں کھالی، اس سے مراد وہ چاول ہیں جو پلیٹ کے اندر موجود ہیں۔ اب امام نے کہا ظرف نہیں بلکہ مظروف مراد ہے۔ اب اگر کعبے کے ظرف کو دیکھا جائے تو اینٹ اور گارے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، اگر مظروف کو دیکھا جائے تو وہ ہدایت کرنے والا مظروف کوئی اور نہیں بلکہ علی بن ابی طالب کا نور ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مولا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ یہ ظرف اور مظروف کا فرق ہے۔ ہدایت کر رہا ہے عالمین کی، لیکن ظرف نہیں کر رہا، مظروف کر رہا ہے۔ اچھا، کعبے کی عظمت ہے بہت زیادہ، ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ ہمارا باطل ہو جائے گا اگر ہم اس کی طرف رخ نہ کریں، نماز باطل ہو جائے گی۔ عظمت بہت زیادہ ہے اور شریعت نے بھی اس کی عزت اور عظمت کو بتایا اور سمجھایا ہے۔ لیکن جہاں شریعت کعبے کے بارے میں بات کرنے لگی تو آپ کسی بھی مجتہد کی توضیح المسائل اٹھا لیجئے، منہاج الصالحین اٹھا لیجئے، کسی بھی مجتہد کی کوئی قید نہیں ہے، ایران کے ہوں یا نجف کے، اور جو بھی مجتہد ہو وہ ہمارے لیے واجب الاحترام ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، اور ہر ایک مجتہد کی بحیثیت عالم، بحیثیت فقیہ، بحیثیت مجتہد، اس کا احترام کرنا ہر ایک مومن پر واجب ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں بھائی؟ اگر کوئی ڈاکٹر ہو، ڈگری بھی ہو اس کے پاس، علاج کرے اور علاج ذرا سا غلط ہو جائے، مریض مر جائے، تو کیا آپ اس ڈاکٹر سے اس بنا پر نفرت کریں گے کہ وہ ڈاکٹر غلط ہے؟ نہیں، آپ اس بنا پر نفرت کریں گے کہ ڈاکٹر صحیح ہے، لیکن جو مریض ان سے مر گیا، جو غلطی ان سے ہوئی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ لیجئے، ہر ایک مجتہد واجب الاحترام ہے، لیکن بس شرط اتنی ہے کہ وہ مجتہد ہی رہے، عالم ہی رہے، وہ امام معصوم کے مقام تک نہ پہنچا دیا جائے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد کی ذات پر۔ ہم خود قائل ہیں مجتہدین کے بغیر تو ہمارا سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ کون بتائے گا بھائی وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے؟ اگر خود آپ تحقیق کرنے نکل جائیں تو آپ کو اقوال ہی اتنے مل جائیں گے کہ آپ دن میں 5 کی جگہ 50 نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں 50 سال 70 سال، لیکن بس مسئلہ یہاں ہو جاتا ہے کہ جہاں دیگ سے زیادہ چمچہ گرم ہو جائے، بس یہاں معاملہ تھوڑا خراب ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم تمام مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، بالخصوص نظریات کی اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ کسی بھی مجتہد کی آپ توضیح المسائل اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو مسئلہ نظر آ جائے گا، اور کیا مسئلہ؟ خانہ کعبہ کے حوالے سے اور کعبے کے حوالے سے ریلیٹڈ، کعبے سے ریلیٹڈ آپ کو مسئلہ یہ نظر آئے گا کہ کعبے کے متعلق شریعت نے آگے بڑھ کر یہ کہا کہ بھائی کعبہ خدا کے نزدیک اتنا متبرک ہے، اتنا مبارک ہے اور بابرکت ہے کہ اگر کوئی چور چوری کرے، اب اس پر حد کیا جاری ہوتی ہے، سزا کیا ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی یقیناً ذرا سا بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ آج کل نہیں ہوتا، رائج نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہاتھ تو کٹیں گے لیکن کاٹنے والا وہ ہو جس نے زندگی میں کبھی چوری نہ کی ہو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، لیکن شریعت میں سزا اپنی جگہ پر ہے۔ چور کو سزا ہے، ہاتھ کاٹے جائیں گے، لیکن شریعت نے آگے بڑھ کر کہا، آپ کسی بھی توضیح المسائل کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آگے بڑھ کر شریعت نے کہا کہ چور کو سزا دی جائے گی، لیکن اگر چور چوری کرے اور چوری کر کے کعبے کے پاس جا کر کھڑا ہو جائے تو شریعت نے آگے بڑھ کر کہا کہ اسے سزا تو دی جائے گی، لیکن اس وقت تک سزا نہیں دی جائے گی جب تک یہ کعبے کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ جب تک یہ کعبے کے پاس رہے گا اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ اچھا، اب شریعت نے آگے بڑھ کر ایک شرط بھی لگائی اور قید بھی لگائی، اور شرط کیا لگائی؟ بھائی شرط یہ لگائی کہ چور کو سزا نہیں ملے گی جب تک کعبے کے پاس ہے۔ شرط لگاتے ہوئے شریعت نے آگے بڑھ کر کہا کہ سزا اس وقت تک نہیں دی جائے گی جب تک کعبے کے پاس ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ چور زمانے کا چور ہو، کعبے کا چور نہ ہو۔ اگر بات محفوظ فرما لیں تو اگلے جملے میں آپ حضرات یقیناً مجھے دعائیں دیتے ہوئے یہاں سے رخصت ہوں گے، یقیناً مصائب سنیں گے، ماتم کریں گے، اس کے بعد دعاؤں میں ضرور یاد کریں گے۔ بھائی کعبہ خصوصیت بتائی جا رہی ہے، شریعت میں فضیلت ہے کعبے کی،
چور چوری کر کے کعبے کے پاس گیا، لیکن شرط یہ رکھی گئی کہ چور زمانے کا چور ہو، کعبے کا چور۔ اب آپ کی سماعتوں کی نظر رسول کا ایک فرمان کرنا ہے، اس کے بعد مصائب اور آپ کے لیے دعا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بھائی کعبے کو ہم کعبہ مانتے ہی کسی ایسی ولادت کی وجہ سے ہیں جس ولادت کی وجہ سے کعبے کو قبلہ بنایا گیا، تو اسے ایک نور کی وجہ سے مانتے ہیں نا۔ اب رسول نے کیا کہا، ایک مرتبہ علی پر نظر رکی اور علی کو دیکھتے ہوئے رسول اسلام نے ارشاد فرمایا، اے علی، آپ میری امت میں آپ کی مثال ایسی ہے جیسے خانہ کعبہ۔ اے علی، آپ کعبہ جیسے ہیں، رسول نے کہا۔ اب رسول نے یہ کہا کہ آپ کعبہ جیسے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو رسول نے یہ نہیں کہا کہ کعبہ بھی آپ کے جیسا ہے۔ یہ جملہ اسی آیت سے ملتا جلتا ہے کہ جس میں رسول نے کہا تھا انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم بھی میرے جیسے بشر ہو۔ اب رسول علی کو کہہ رہے ہیں، اے علی، آپ کی مثال کعبے کی مثال، آپ کعبے جیسے۔ تو کعبے کی کیا فضیلت بتائی میں نے آپ کو؟ بھائی کوئی چور چوری کرے اور کعبے کے پاس چلا جائے تو کعبہ اس چور کو سزا سے بچائے گا۔ اب اگر رسول یہ کہہ دیں کہ اے علی، آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے، تو یہ حد تو واجب ہو جائے گی کہ علی بھی گناہگار کو سزا سے بچانے والے بن جائیں۔ لیکن شریعت نے شرط کیا لگائی تھی، خبردار، کعبہ بچائے گا ضرور، لیکن گناہگار کو کعبے کے پاس جانا پڑے گا۔ علی وہ امام ہے جو کہتا ہوا نظر آیا کہ آئے میرے چاہنے والوں، جب کبھی دنیا میں جہاں کہیں تم آخری مرتبہ اپنی آنکھ کو بند کرو گے، سب سے پہلا چہرہ جو تمہارے سامنے آئے گا وہ مجھ علی ابن ابی طالب کا چہرہ۔ کعبے سے مدد چاہیے تو کعبے کے پاس جانا پڑے گا۔ علی وہ مددگار ہے کہ اگر سینے میں بسا لیا تو مدد کرنے کے لیے قبر تک کے اندر آ جاتا ہے۔ تو کعبہ گناہگار کو بچا رہا ہے، علی بھی گناہگار کو بچائے گا۔ جب تک کعبہ چور کعبے کے پاس رہے، علی گناہگار کے پاس چل کر جا رہے ہیں۔ شرط کیا لگائی تھی شریعت نے؟ شرط یہ لگائی تھی کہ بس شرط اتنی ہے کہ چور کعبے کا چور نہ ہو۔ علی بھی گناہگاروں کو بچائیں گے، علی بھی خطا کاروں کو بچائیں گے، علی بھی گناہ کرنے والوں کی حفاظت فرمائیں گے اور عذاب سے ان کی امان دلوائیں گے، لیکن شرط وہی لگے گی جو کعبے سے لگی تھی۔ خبردار، چور زمانے کا چور تو ہو لیکن علی کا چور نہ ہو، سیدہ کا حق نہ کھایا ہو، حسنین کو نہ تڑپایا ہو اور عقیدے کی چوری نہ کی ہو۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ توجہ فرمائی آپ حضرات نے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ یہ نور ہے اذان گرامی، یہ نوری سلسلہ ہے۔ اگر اس نور کو کعبے سے نسبت نہ ہوتی تو کعبے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ فرض ادا بھی اسی طریقے سے منسوب ہے آل محمد سے۔ اچھا، اب کعبہ تو متبرک ہوا، ہمارے لیے باعظمت ہوا، باعزت ہوا، اس لیے کہ کعبے میں علی ابن ابی طالب آئے تو کعبہ قبلہ بھی بنا۔ ایک علی کعبے میں آ جائیں تو کعبہ محترم ہو جاتا ہے، کعبہ متبرک ہو جاتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک علی آ جائیں۔ اچھا، اب آل محمد کا خاصہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک اگر کسی ایک مقام پر چلا جائے تو اس مقام کو خاص طور پر نہیں بلکہ پورے شہر کو اور پورے ملک کو خدا بابرکت بنا دیتا ہے۔ مکے میں کعبے کے اندر علی آئے تو پورا مکہ معتبر ہو گیا۔ مدینے میں رسول آرام کر رہے ہیں، پورا مدینہ محترم ہو گیا۔ آگے بڑھیے، نجف میں علی مرتضیٰ آرام کر رہے ہیں۔ بھائی زمانے کو کیا پتا ہوتا مدینہ کسے کہا جاتا ہے، مکہ کسے کہا جاتا ہے، نجف کس شہر کا نام ہے؟ باخدا ہمیں نہ پتا ہوتا کہ نجف بھی نام کا کوئی شہر دنیا میں ہے، کربلا نام کا شہر بھی دنیا میں ہے۔ ہمیں نہ پتا ہوتا اگر حسین غریب کربلا کا انتخاب نہ کرتے۔ حسین نے چنا کربلا کو تو خدا نے محترم بنا دیا۔ آگے بڑھیے، کم ہو گیا، مشہد ہو گیا، جتنے بھی مقامات ہیں یہ سارے مقامات محترم ہوئے آل محمد کے آنے کے بعد۔ کعبہ بھی محترم ہوا تو علی کے آنے کے بعد۔ اب اس بات پر اعتراض ہو سکتا ہے اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولانا یہ کیسے کہہ دیا کہ علی آئے تو کعبہ محترم ہوا؟ کعبہ تو پہلے سے محترم ہے۔ یہ کیسے کہا کہ رسول آئے تو مدینہ محترم ہوا؟ مدینہ تو پہلے سے
آخری جملے، اگر ذرا سا بیدار ہو جائیں گے مولا آپ کو سلامت رکھے. کیسے کہہ دیا کہ کربلا حسین کے آنے کے بعد محترم ہوا؟ یہ تو آدم کے زمانے سے محترم ہے. تو بھائی دیکھیے، میں نے جملہ یہ کہا کہ پروردگار اس مقام کو محترم بنا دیتا ہے کہ جہاں آل محمد میں سے ایک آ جائے. اس شہر کو، اس ملک کو محترم بنا دیتا ہے جہاں ایک آ جائے. اللہ بنا دیتا ہے ان کے آنے کے بعد. اب کوئی کہے یہ مقامات پہلے سے محترم ہیں تو بس جملے کو پلٹ لیجئے، فضیلت اپنی جگہ پر رہے گی کہ جب آل محمد آتے ہیں تو اللہ پورے مقام کو محترم بنا دیتا ہے، یا اللہ ان مقامات کو پہلے سے عزت عطا کر دیتا ہے جہاں آل محمد نے آنا ہوتا. اللہ محترم بنا دیتا ہے. تو عزیزوں، کربلا میں اکیلے حسین آ جائیں، پورا کربلا محترم. مدینے میں رسول آ جائیں، پورا مدینہ محترم. قربان ہو جائیے فرش ادا کی عظمت پر کہ جہاں ایک ہی وقت میں محمد کا بھی نور آ جائے، حسن کا بھی نور آ جائے، علی کا بھی نور آ جائے، حسین کا بھی نور آ جائے، اور فاطمہ زہرا کا بھی نور آ جائے. یہ فرش ادا کی عظمت ہے. یہ شوق نہیں ہے ذاکرین کا، یہ کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے کہ آل محمد کا نور فرش ادا پر آتا ہے، بلکہ عزیزوں یہ روایت ہے کہ فرش ادا پر صرف مومنین نہیں آتے، صرف ملائکہ نہیں آتے، فرشتے نہیں آتے، بلکہ جب فرش ادا بچھایا جاتا ہے تو وہ ماں کہ جس کا پہلو شکستہ کیا گیا تھا، وہ ماں کہ جس کے ہاتھوں پر تازیانے مارے گئے تھے، وہ فاطمہ زہرا بھی فرش ادا پر آ جاتی ہیں. اور جب فرش پر آ جاتی ہیں تو بس فاطمہ کا ایک مطالبہ ہوتا ہے. اپنا سوکھا ہوا رومال پھیلا کر بس سیدہ اتنا کہتی ہیں، ہے کوئی میرے لال پر رونے والا، ہے کوئی میرے حسین پر رونے والا. عزیزوں، اپنی آنکھوں سے میں نے روایت دیکھی ہے، یہ واقعاً روایت کا جملہ ہے کہ فاطمہ اکیلی نہیں آتی بلکہ کچھ اور بیویاں بھی ساتھ موجود ہوتی ہیں. یہ بیویاں کون ہیں؟ ان میں سے ایک حسین کی بہن ہوتی ہے، ان میں سے ایک حسین کی بہن ہے، اور حسین کی بہن کے ساتھ ایک 4 سالہ بچی بھی آتی ہے، اور وہ بچی کوئی اور نہیں بلکہ سکینہ بنت الحسین ہے. اور جب بچی فرش عزا پر آتی ہے اور عزاداروں کو روتا ہوا دیکھتی ہے تو پھوپھی کا دامن ہلا کر بس ایک سوال کرتی ہے، پھوپھی اماں، ارے یہ لوگ کس کے لیے گریا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ کس پر آنسو بہا رہے ہیں؟ تو زینب جواب دیتی ہیں، اے سکینہ، یہ لوگ تمہارے بابا پر آنسو بہاتے ہیں، یہ لوگ تمہارے علی اکبر پر آنسو بہا رہے ہیں، یہ لوگ تمہارے چچا پر آنسو بہا رہے ہیں. ارے یہ لوگ